سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج جو ٹاپک چنا ہے ہم نے وہ ہے 8 مارچ یعنی انٹرنیشنل وومن ڈے۔ انٹرنیشنل وومن ڈیز کو ہر سال خواتین کی آزادی کے مارچ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، منعقد کی جاتی ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ لہٰذا جہاں جس ملک کے اندر بہت زیادہ یہ پرابلمس پائے جاتے ہیں وہاں پر ان سیمینارز کو زیادہ سے زیادہ منعقد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے، یہ کہانی 300 سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی۔ کمیونسٹ جب عروج پر تھے تو انہوں نے امریکہ کے اندر نیو یارک میں کیپٹلزم کے خلاف چند عورتوں کو نکالا اور ان کے خلاف جلوس نکالے گئے، جس کو بعد میں گورنمنٹ نے دبا دی، اور یہ آہستہ آہستہ فائنلی جو ہے وہ انڈسٹری ریولوشن آیا دنیا کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو زیادہ پریویلیج ملی اور اس کو زیادہ سے زیادہ منایا جانے لگا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ اس کی بنیاد کو سمجھ لیں کہ اس وومن ڈے کی ضرورت کیوں پڑی۔ دوستو، انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو انڈسٹریلسٹ کو، کیپٹلسٹ کو مارکیٹ میں مزدور چاہیے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر 51% جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے اور 49% جو ہے وہ مردوں کی۔ تو دوستو، اگر مارکیٹ میں چلے جائیں ہمیں کوئی کام کروانا ہے مزدوری کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ورکرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ اگر پائے جاتے ہیں۔ اگر سپوز ایک جگہ پہ 2-3 مزدوری کھڑے ہیں تو ان کی ویجز جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ طے کریں گے کہ بھائی ہم اتنے پیسے لیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کا کام انجام دیں گے۔ لیکن اگر مارکیٹ کے اندر 2-3 بندوں کی جگہ 50-60 لوگ کھڑے ہوں اور ہم کہیں کہ جناب ہمیں ایک بندے کام کرنے کے لیے چاہیے، تو وہاں پر ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو جائے گی، جس سے کیا ہوگا کہ سپوز ایک بندہ جو آپ سے 2000 روپیہ مانگ رہا ہے اپنی مزدوری کا، تو دوسرا آپ کو کہے گا جناب آپ 1800 دے دیں، تیسرا کہے گا جناب آپ مجھے 1500 دے دیجیے گا، مجھے ساتھ لے لیں۔ تو مارکیٹ کے اندر کام موجود ہے، مزدور موجود ہیں، لیکن اگر مزدور کم ہے تو اس کی ویجز زیادہ ہوں گی، اور اگر مزدور زیادہ ہیں تو ان کی ویجز آٹومیٹیکلی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ سو کیپٹلسٹ نے اس فارمولے کو نظر انداز ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر ہے انہیں اپنی انڈسٹری کے لیے مزدور چاہیے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 51% جو مزدور گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے مردوں کے علاوہ، کیوں نہ اس کو مارکیٹ میں لایا جائے۔ اس طرح نہیں تھا کہ کوئی پلان بیٹھ کے انہوں نے کوئی میٹنگ چلائی ہے یا کوئی جناب بیٹھ کے انہوں نے کوئی پروگرام طے کیا ہے۔ یہ درجہ بدر پہلے 300 سال کے اندر ہوا، جب عورت کو مرد عورت ایک ہی لیول پہ ہیں، اور اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انڈسٹریلسٹ نے خواتین کو گھر سے نکالنے کا ذمہ اپنے سر لیا۔ ہمارے یہاں اکثر یہ سوچ پائی جاتی ہے، کچھ علماء اور کچھ جو دانشور اس بات کو اکثر کرتے ہیں کہ جناب یہ اسلام کے خاندانی نظام پر حملہ ہے عورت کو گھر سے باہر نکالنے کا۔ بیسیکلی یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ مت سوچئے کہ جناب انہوں نے صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انڈسٹریز نے، کیپٹلسٹ نے عورت کو ایز اے مزدور اپنے کام میں لانے کے لیے اس کو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی تھی، وہ کسی بھی شہر سے تعلق رکھتی تھی، اس تھاٹ کو عام کرنے کی کوشش کی کہ مرد اور عورت برابر ہیں اور ہر لحاظ سے برابر ہے، لہٰذا ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جا سکتی۔ اگر مرد سائیکل چلا سکتا ہے تو عورت بھی چلا سکتی ہے، اگر مرد گاڑی چلا سکتا ہے تو عورت بھی چلا سکتی ہے، اگر مرد کارخانے میں کام سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے، اور اگر مرد بیچ پہ نہا سکتا ہے تو عورت بھی نہا سکتی ہے۔ یہ وہ برابری تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیپٹلسٹ ہیں وہ اس سوچ کو ڈیولپ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں اس بات کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری دنیا کے اندر جو اب تک نظام تعلیم وضع ہو چکے ہیں وہ 23 نظام تعلیم ہے، جن کے اندر مصری، چائنیز، عربی نظام تعلیم، پرشین نظام تعلیم پوری دنیا کے اندر جو رائج ہے، اور اس سے لوگ استفادہ ہوئے ہیں۔ جس نظام تعلیم سے ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ بر صغیر کے اندر، بالکل ہی 3rd کلاس قسم کا نظام تعلیم ہے، جس کا تعلق قائم کر دیا گیا ڈگری اور نوکری کے ساتھ، یعنی ڈگری کو نوکری کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، اور پڑھائی اس کو پیسہ کمانے کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد ہماری جو ذہنی گراوٹ تھی وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم اب صرف تعلیم کو ایک نوکری ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے والدین کو یہ سکھا دیا گیا کہ ایک شخص اگر CSS کرے گا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے گا تو وہ بڑا آدمی ہے، اس لیے ہمارا جو بچہ ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا تو بڑا آدمی بنے گا۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک دانشور بھی بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک تھنکر بھی بڑا آدمی ہوتا ہے۔
ہمارے ذہنوں کے اندر جو بڑے آدمی کا تصور پیش کیا گیا وہ وہی جو انگریز نے ہمارے اندر لاد دیا تھا، وہ یہی تھا کہ جناب ایک بندہ CSS کر گیا ہے، وہ بہت بڑا کوئی جناب بیوروکریٹ بن گیا تو بڑا آدمی بن گیا۔ بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی تھاٹس بڑی ہوتی ہے، جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ آپ اس سے نوکری کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک آپ کی سیکنڈری چیز ہونی چاہیے کہ آپ اسے نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ جاہل ہی ٹھیک ہے۔ تعلیم انسان کی اخلاقی پرورش کرتی ہے، تعلیم انسان کی جو سوچ ہے اس کو اونچا لے کر جاتی ہے، اجاگر کرتی ہے، اور وہ شخص اپنی ذات سے نکل کر پورے معاشرے کے پرابلمز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پورے معاشرے کی پرابلمز کو اپنی پرابلم نہیں سمجھتا اور وہ خود سے اپنے پرابلمز کو صرف خود پیسہ کمانا ہے، خود دولت کمانی ہے اور اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کو آسائش کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جانور ہے۔ کیونکہ دوستو انسٹنکٹیو ری ایکشن صرف جانور کا ہوتا ہے، یہ سروائیول انسٹنکٹ سے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے بڑا آدمی بننا ہے اور جناب میں نے عہدہ حاصل کرنا ہے، میں نے اسکیل حاصل کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جو جانور ہے وہ بھی اس انسٹنکٹ سے انسٹیگیٹ ہوتا ہے، یعنی سروائیول انسٹنکٹ سے۔ تو اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو خود اپنی خواہش نفس کا غلام ہو چکا ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جانور، بلکہ اس سے ہی بدتر۔ تو جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے پیسہ اس لیے کمانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو پرتعیش بنانا ہے اور اپنے آرام کا خیال رکھنا ہے اور معاشرے کے بگاڑ کو کبھی ٹھیک نہیں کرنا، تو وہ شخص جانور ہے، بلکہ اس سے ہی بدتر ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ دوستو یہ معاملہ کب شروع ہوا؟ خواتین کو سب سے پہلے تو معاشرے کے اندر، میڈیا کے اندر ہیرو بنا کر پیش کیا جانا شروع کر دیا کہ فلاں عورت پائلٹ بہت اچھی ہے، وہ جہاز بہت اچھا چلاتی ہے، فلاں عورت نے یہ کمال کر دیا کہ وہ شپ بہت اچھا چلاتی ہے، فلاں عورت موٹر سائیکل پر کرتب دکھاتی ہے، یہ کرتی ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ پائلٹ نہیں بن سکتی، وہ گاڑی نہیں چلا سکتی، وہ سائیکل نہیں چلا سکتی۔ ایشو یہ ہے کہ اس سے ان کو کریج دی گئی کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں۔ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ کیا ایک عورت جو ہے اور ایک مرد جو ہے، اس کے اندر ایک شخص مزدوری کرتا ہے، مرد مزدوری کرتا ہے اور عورت مزدوری کرتی ہے، صلاحیت مزدوری کرنے کی کس میں زیادہ ہے؟ ظاہر ہے مرد میں۔ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں۔ اب ہم اس کو دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے عورت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی ڈسکریمنیشن پیدا نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ خواتین اور مرد اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ایک ہی کیٹیگری کے اندر پیش ہوں گے کہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کیا تم نے اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ معاشرے کے اندر کیپٹلزم، کمیونزم اور اسلام، یہ تینوں جو تھاٹس ہیں وہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ہنٹ دے دوں۔ جو کیپٹلسٹ معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ایک شخص کی آزادیوں کو ہم سکیئر کر لیں گے، یعنی اس کا تحفظ کر لیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم پورے معاشرے کی آزادی کو اس کو تحفظ دے پائیں گے۔ لہٰذا ویسٹرن معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کی آزادی کے اوپر اس کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شخصی آزادی ہو، مذہبی آزادی ہو، بولنے کی آزادی ہو یا کمانے کی آزادی ہو، ان کو نہیں روکا جاتا۔ اگر ایک مرد، اگر ایک عورت پروسٹیٹیوشن کر کے پیسہ کمانا چاہتی ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے اور وہ اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تو ان کے کہے کے مطابق، کیپٹلزم کے مطابق، وٹ ایور مرد ہے عورت ہے، ہم اس کی اگر آزادی کا خیال رکھیں گے تو ہم اس پورے معاشرے کی آزادیوں کا خیال کر سکیں گے۔ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، معاشرہ ایک بہت بڑا پہیہ ہے جس کے اندر انسان ایکسل کے اندر گولیاں ہوتی ہیں، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پہیے نے جس طرف گھومنا ہے، انسان کو چاروں نہ چار اس طرف گھومنا پڑے گا۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے دونوں ایک دوسرے سے مخالف ہیں۔ تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام کا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں اللہ کے تابع ہیں اور ان دونوں پر کچھ چیزیں، ان کی فرائض اور ڈیوٹیز جو ان کو اسائن کر دی گئی ہیں، ان کے کچھ فرائض ہیں، انہوں نے ان فرائض کو انجام دینا ہے اور کچھ ڈیوٹی ان کو انجام دینا ہے۔ جیسے کہ عورت کا فرض ہے کہ وہ گھر میں رہے گی اور گھر کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کا ذمہ اس کے اوپر ہے، کہ خاتون کے اوپر، کہ اپنے بچوں کی پرورش کرے گی۔ اس پرورش کے اوپر آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ یہ پرورش کتنی ضروری ہے۔ مرد کے ذمہ کیا ہے کہ وہ چار دیواری سے باہر نکل کر نان و نفقے کا انتظام کرے گا، اس گھر کا نان و نفقہ چلائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹیز بانٹ دی مرد اور عورت کی۔ تو دوستو یاد رکھیے، عورت ایک پورا اپنے اندر ایک ادارہ ہے۔ اب اس ادارے کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ اگر عورت کی شادی نہیں ہوتی تو اس کی ماں کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے کچھ ایسی چیزوں سے اجاگر کروائے کہ بیٹا شادی کے بعد تمہیں کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں، تم کس طرح
اگلے گھر کے اندر جا کر شادی کے بعد کے پرابلمس کو کس طرح فیس کر سکو گی۔ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ سمجھائے کہ شادی کے بعد تمہیں پری نیٹل، پوسٹ نیٹل اور اینٹی نیٹل پرابلمس کیا کیا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اس ماں کو خود نہیں پتہ کہ نے یہ تربیت کہاں سے لی۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور کے اندر آج ہم کس ماں کے سر پر سہرا سجا سکتے ہیں کہ اس نے ابو علی سینا جیسے اور آئنسٹائن جیسے بچوں کو جنم دیا ہے، کیونکہ ان خواتین کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا اور حکومتی لیول پر بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچہ اس وقت ہی اپنی ماں کی جو مدر لینگویج ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ ماں کا رویہ کیا ہے، وہ سخت ہے، وہ گالیاں دیتی ہے اور وہ لڑائی کرتی ہے یا اسٹریس میں رہتی ہے، تو اس کا بچہ بھی اوبویسلی اسی طرح پیدا ہوگا۔ یہ سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت کچھ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نکلتا ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے کی کوگنیٹیو، سوشل اینڈ سائیکلوجیکل نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس ماں کو پتہ ہونا چاہیے اس کی 7 سٹیجز ہیں کہ میرے بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک یا اس کے ٹین ایج ہونے تک اس بچے کی کیا کیا ضروریات، میرے بچے کا مزاج کیسا بن رہا ہے۔ یہ پوری ایک سائنس ہے، پورا ایک علم ہے جس کے اندر پی ایچ ڈیز کروائی جاتی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ ٹی وی کے اوپر جو چلے گا ہماری ماں نے وہاں سے ہی سیکھنا ہے۔ ٹی وی کے اوپر کیا چلایا جا رہا ہے، ایک مثال ہے، ویٹ کا اشتہار چلتا ہے ہمارے ٹی وی کے اوپر، ویٹ کریم کا۔ اس کے اندر ایک عورت جو ہے باتھ روم سے نکلتی ہے، مطلب ٹانگ کے اوپر سے کپڑا ہٹا کے کہتی ہے کہ آج ویٹ کریم نے اس کو کتنے خوبصورتی سے صاف کیا ہے۔ کون ہے وہ عورت؟ کون سا گھر ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کے اندر ایک عورت پنڈلی سے اپنا کپڑا ہٹا کر اپنے بھائی کے سامنے، ایون ماں کے سامنے یہ دکھاتی ہے کہ آج میری ویٹ کریم نے کتنا صاف کیا ہے؟ اور واہیات قسم کے اشتہارات جو ہیں ہماری ٹی ویوں کے اوپر چلائے جاتے ہیں۔ تو بھائی سیکھنا کہاں سے ہے؟ خواتین نے وہیں سے سیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم اسلام سے یا کسی کوئی اخلاقیات سے یا کسی بھی طرح کی کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے آنے والے بچے کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو سکھانے کے لیے پھر یہ میڈیا موجود ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ماں جو ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بالغ ہونے تک کیا نیڈز ہیں۔ بلکہ یہاں تک ایجنگ سائنس ہے، جیسے کہ اگر مرد ہے یا ایک عورت ہے، اس کی ماں جو ہے یا باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میرے والد یا والدہ کو کس خوراک کی ضرورت ہے، اس عمر میں کو کون سی کیئر کی ضرورت ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی پی ایچ ڈیز وغیرہ نہیں کروائی جاتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دوستوں، جب ایشوریا رائے اور سشمیتا سین انڈیا کے اندر انہوں نے ٹائٹل حاصل کیا مس ورلڈ کا، تو اس وقت انڈیا کے اندر 57 جو تھے پلاسٹک سرجن موجود تھے، لیکن اس کے بعد 61,000 آج ان کی تعداد بلکہ اس سے بھی بڑھ چکی ہے انڈیا کے اندر، کیونکہ عورت کو گھر سے نکال کر اس دوڑ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ دوستو، آپ کو دنیا کے اندر پروسٹیٹیوٹ خواتین کی جو 6 لاکھ خواتین ہیں ان کی تنظیمیں ملیں گی، ان کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ملیں گی، لیکن آپ کو ایک بھی تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو گھریلو عورت کے حقوق کے علمبردار ہو، جو ان کے بارے میں سوچتی ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عورت گھر کے اندر۔ اب دیکھیے، جب عورت گھر سے باہر جائے گی، کام کرے گی، تو اس کے لیے انہیں ریلیشن شپ بھی بنانا ہے، شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، سب سے پہلے صبح عورت اٹھتی ہے، اپنے بچے کو فیڈ کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، اور کھانا بنانے کے بعد وہ بچے کو اٹھاتی ہے، ساتھ وہ ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتی ہے، اور ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنے کے بعد وہ خود چلی جاتی ہے اپنی جاب پہ۔ شام کو بچے کو ڈے کیئر سینٹر سے واپس لاتی ہے، واپسی پہ آ کے پھر کھانا بناتی ہے، اور پھر وہ بچے کو فیڈ کرواتی ہے، پھر سوتی ہے۔ یعنی عورت کی رسپانسبلٹیز کو ڈبل کر دیا گیا۔ آج کی عورت جتنی مظلوم ہے اس حوالے سے، آپ یقین کیجئے کہ ماضی کے اندر اتنی مظلوم نہیں رہی جب تک اپنے جو ذمہ داریوں کے اوپر چلتے رہے ہیں۔ اب اسی وجہ سے جو فوڈ چینز ہیں وہ بڑی گرو کر گئیں، وہ چلنا شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ڈے کیئر سینٹر بن گئے، وہ چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ خواتین نے تو بچوں کو سنبھالنا نہیں ہے۔ اب یقین کیجئے، جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ان کو بڑے ٹیکے شیکے لگانے آ جاتے ہیں، بڑے انجینئرنگ کے فارمولے تو آ جاتے ہیں، لیکن بچے کے سائیکلوجیکل پرابلمس جب ماں دیکھتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اسے پھر کسی پیر کے پاس لے جاتی ہیں، کسی پنڈت کے پاس لے جاتی ہیں۔ میں آپ کو بے نظیر کی مثال دیتا ہوں، وہ کتنی پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھی اور وزیر اعظم بھی رہی اس ملک کی، لیکن وہ بھی
جا کے راولپنڈی کے اندر کسی پیر سے وہ اس کو چمکے مارتا تھا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ گی. کس طرح اگر ہماری تربیت نہ ٹھیک طریقے سے ہوئی ہو تو ایک پڑھا لکھا بندہ بھی اپنے بچوں کو لے کر پیروں فقیروں کے پاس جا رہا ہوگا دم کروانے کے لیے. اس لیے عورت کو گھر سے نکالنا ضروری تھا, کیونکہ بلین آف ڈالرز کی جو انڈسٹری ہے وہ عورت کی وجہ سے چلتی ہے. آپ یقین جانیے کہ میک اپ انڈسٹری, اس کے علاوہ یہ جو فوڈ چینز ہیں, کہ جوک پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر کہ میک ڈونلڈ یا وٹ ایور اس نے لکھا ہوا تھا شخص نے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک نے ہاتھ نہیں ہے بلکہ کتنی ہی نکمی عورتوں کا ہاتھ ہے. یعنی یہ فوڈ چینز ان کی وجہ سے چل رہی ہیں. کپڑوں کی انڈسٹری ہے جو عورتوں کی وجہ سے چل رہی ہے. مقصد کیا ہے انٹرنیشنل وومن ڈے ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کے جو اس کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. اگر عورت کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہو تو اس کو جائیداد میں حصہ دو جو خاندان کھا جاتا ہے, جو عورت کو نہیں دیتا. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. کسی نے یہ بات نہیں کی. آپ کو آپ کے سامنے ایک ایوارڈ دینے جا رہے ہیں ایک بڑی خاتون کو جو بڑی سمجھدار اور بہت ہی وائز ہے, جس نے اپنے بچوں کی اتنی خوبصورت پرورش کی ہے کہ اس کے بچے کتنے خوبصورت قسم کے انسان بنے ہیں. یہ ایک کامیاب ماں کو ایوارڈ نہیں دیا جائے گا. ایوارڈ کسے دیا جائے گا کہ یہ جناب عورت مس ورلڈ بن گئی ہے, اس کے سر پر تاج سجا دیا گیا ہے. کبھی آج تک سنا ہو آپ نے کہ علامہ اقبال کی ماں کے بارے میں, ایک بڑے انسان تھے, ان کی ماں سے ان کو ایوارڈ دیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ابو علی سینا کی ماں کے بارے میں؟ کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہو کہ ان کے بارے میں کوئی کانفرنس, کہ ہم بھول گئے ہیں؟ کبھی سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں ہمیں کوئی ایوارڈ دیا گیا ہو کہ جناب یہ کتنی بڑی خاتون تھی کہ جنہوں نے کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی ہے, کس طرح وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, کس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ان کی مثال ہمیں نہیں دی جاتی, کس طرح انہوں کی راہ راست بنی اور ان کو حوصلہ دیا جب ان پر وحی نازل ہوتی ہے. ان خواتین کو کبھی بھی آپ کے سامنے ماڈل بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا. ماڈل بنا کر پیش کیا جائے گا تو ایشوریہ رائے جیسی خواتین کو ماڈل بنا کر پیش کیا جائے گا تو فلاں عورت نے جناب ایتھلیٹکس کے اندر یہ کام کر دکھایا, فلاں عورت کرکٹ کے اندر اس نے فلاں خوبصورت کیچ پکڑا. یہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے بلین آف ڈالرز کی ان عورتوں کی وجہ سے چل رہی ہے. تو مقصد عورت مارچ کا صرف اتنا تھا کہ 51% جو مزدور گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر نکالا جائے, چاہے ان کا خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہو جائے, ان کے بچے چرس پئیں, ان کے بچے نشے پہ لگ جائیں, ان کے بچے جو مرضی کریں. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم مغربی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جو مدر پدر آزاد ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بچی ہے ٹین ایج کی, اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھما کر اس کا شوہر یا اس کا جو بوائے فرینڈ ہے چلا جاتا ہے, اور وہ بیچاری اس 10-12 سال کے اندر اس بچے کو پالتی رہتی ہے. اور اس کے بعد مطلب اس کو پہلے یہ سکھایا جاتا ہے 20 سال تک کہ جناب تم 0 سائز کر لو اپنا, تم یہاں فلاں جگہ خوبصورت لگے گی, تم ایسے کپڑے پہنو خوبصورت لگو گی. اور جب وہ 30 ایئرس کراس کرتی ہے اپنی عمر کے, تو جب اس کی سکن ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی کیئر ختم ہو جاتی ہے. نہ اس کو والدین سنبھالتے ہیں, نہ اس کو بچے سنبھالتے ہیں, نہ بوائے فرینڈ سنبھالتا ہے. تو وہ بیچاری عورت قسم پرسی کی حالت کے اندر مرتی ہے. وہ خواتین وہاں پر جو سیکرز کے نام سے پائی جاتی ہیں, وہاں پر ان عورتوں پر ترس آنا چاہیے. نہ کوئی گورنمنٹ ان کا کوئی تحفظ کرتی ہے, نہ ان کا کوئی بوائے فرینڈ کرتا ہے, اور نہ ان کے بچے کرتے ہیں. تو یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا. بیسیکلی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ, اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. آپ دیکھیں کہ ہندو سے جو برصغیر کے اندر رہتے ہیں ان کا ایک خاندانی نظام ہے. اس خاندانی نظام چاہے وہ, اب میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مذہب کوئی بھی ہو, آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی کے اندر یورپ کے اندر برصغیر سے زیادہ پردہ کیا جاتا تھا, اور اس پردے کو آہستہ آہستہ اتارا خواتین کے اوپر سے اور ان کو فلیپر لائف کے اوپر لے کے آگے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ عورتیں باہر نکلیں, یا تو وہ پروڈکٹ بن جائیں تو یا پروڈکٹ ان کی وجہ سے بیچی جائے. تو یہ جو ڈھکوسلا بنایا جاتا ہے خواتین ڈے کا, خواتین مارچ کا, اگر تحفظ دینا ہے تو اپنی ماں کو تحفظ دیجئے. اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے, اس کے پاؤں کو دھو کر پیجئے, اس سے خدمت کیجئے. اگر بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس بیٹی کو رحمت سمجھیے, اس بیٹی کی اچھی تربیت کیجئے. اگر آپ کی بہن آپ کے پاس ہے, آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھیے اور اس کی تربیت کیجئے. اگر آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے کیونکہ اس نے آپ کے بچوں کو پیدا کیا ہے, وہ آپ کا زندگی کا ساتھی ہے, اس کی عزت کیجئے چاہے وہ جتنی مرضی بوڑھی ہو جائے. تو یہ ہمارے معاشرے کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اگر ہم نے اس عورت مارچ کے اوپر ہم اس کے خلاف بولتے ہیں, علماء بھی بولتے ہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ہے وہ ٹچ دوں. وہ یہی ٹچ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مغرب کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں کی عورت کا کیا حالات ہیں, اور
یا ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ کس طرح یہ تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پورے بر صغیر کے اندر یہ ویو آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں انڈیا پاکستان کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک خاندانی نظام چل رہا ہے اور اس خاندانی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اور مرد کی ذمہ داری ہے کما کے لانا، اس گھر کو چلانا. تو یہ ذمہ داریاں اسی طرح پوری کی جاتی ہیں تو گھر چلتے ہیں. اگر دونوں لوگ کام پہ نکل جائیں تو بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایک اچھے انسان معاشرے کو دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہاں ہی ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے دوست اپنے ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے.